یہ سوال کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، بابل کا ذکر اصل میں کہاں آتا ہے، اور ہاروت اور ماروت کا جادو کس قسم کا تھا، یہ سب ایسے راز بھرے پہلو ہیں جنہوں نے صدیوں سے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان سوالوں کے جواب بہت سے ملتے ہیں اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر ان قصوں اور کہانیوں کے درمیان حقیقت کو پہچاننا بالکل ایسا ہی ہے جیسے گہرے سمندر سے موتی تلاش کرنا۔ ہاروت و ماروت کے حوالے سے بنیادی طور پر دو قسم کی روایات سامنے ہیں، ایک وہ جو قرآن مجید، احادیث اور تابعین کی آثار میں ملتی ہیں، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایات سے منقول ہیں۔ اس لیے اکثر علماء اور محدثین اسرائیلی روایت کو احتیاط کے ساتھ لیتے ہیں اور انہیں پسند نہیں لیتے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں قسم کی روایات اور واقعات کو بلا کمی و بیشی مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے۔ جب فرشتوں نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دیکھا جو گناہوں، خواہشات اور نافرمانی میں مبتلا تھے تو وہ حیران رہ گئے اور عرض کیا، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، ہم ایسے ہرگز نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت میں سے دو بہترین اور بلند مرتبہ فرشتوں کو چنا گیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر انہیں دنیا میں بھیجا۔ وہ بابل کے شہر میں دو خوبصورت انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوئے اور قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے کے طور پر مقرر کر دیے گئے۔ لوگ اپنے مقدمات اور جھگڑے لے کر ان کے پاس آتے اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور شکایت کی کہ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا ہے۔ جب ہاروت و ماروت کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے اور دھیرے دھیرے اس پر عاشق ہو بیٹھے۔ آخر کار انہوں نے اس سے غلط خواہش کا اظہار کر دیا۔ عورت نے جواب دیا، میں تمہاری یہ خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم یا تو بت پرستی کرو، یا شراب پیو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب پینے کو سب سے چھوٹا گناہ سمجھ کر قبول کر لیا، مگر جب نشہ چڑھا تو اسی نشے کی حالت میں وہ دو اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ فرشتے آسمان پر جایا کرتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر پہنچی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل دے دی گئی۔ روایت کے مطابق اس عورت کا نام زہرہ تھا، جسے آج ہم وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہاروت و ماروت سے وہ عمل بھلا دیا گیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جایا کرتے تھے۔ سزا کے طور پر انہیں بابل کے ایک گہرے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے بڑے مفسرین نے افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر رد کر دیا، جبکہ دوسری جانب امام سیوطی جیسے کچھ علماء اس روایت کو قابل قبول سمجھتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے مطابق ایک دور ایسا تھا جب بابل کی زمین پر تہذیب، علم، تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ اپنی عقل اور علم پر بہت غرور کرتے تھے۔ ستاروں کی پرستش ہوتی تھی اور جادو، تنتر منتر کو زندگی کا اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جادو کے علم میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کا جادو دور دور تک مشہور ہو گیا۔ مختصر یہ کہ بابل کے رہنے والا ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس غلط عمل سے روکا۔ جادو سے متعلق تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے
اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے وہ کتابیں دوبارہ نکال لیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہا کہ سلیمان نبی نہیں تھا بلکہ جادو کے ذریعے حکومت کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس بات کو سچ مان لیا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی سخت نفی فرماتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے دوران پڑھتا تھا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتا تھا، اور اس چیز کی بھی جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوئی۔ ہاروت اور ماروت کسی کو جادو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک واضح طور پر یہ نہ کہہ دیتے ہم صرف ایک آزمائش ہیں، پاس کفر نہ کرو۔ لیکن جب جادو کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے مصیبت اور فساد کا سبب بن گیا تو اللہ نے ان فرشتوں کو انسانی صورت میں اس لیے بھیجا کہ لوگ جادوگروں کے شر سے محفوظ رہ سکیں، مگر افسوس کہ اکثر لوگوں نے اس علم کا غلط اور نقصان دہ استعمال کیا۔ بعض روایت میں اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں لوگ جا کر ہاروت و ماروت سے ملاقات کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنواں آج کل عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک پرانے کھنڈر میں موجود تھا جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ بہرحال اس پورے واقعے سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ علم اور قوت ایک سخت امتحان ہے۔ اگر ان کا استعمال فساد اور برائی کے لیے ہو تو یہ تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور اگر حق، ہدایت اور حفاظت کے لیے ہو تو وہی چیز رحمت بن جاتی ہے۔